آپ کے پاس ڈھیر ساری دنیا کی معلومات ہے، آپ قرآن بھی جانتے ہو، حدیث بھی جانتے ہو، مگر خود کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، کیونکہ خدا شناسی کا علم یہ سینہ بسینہ علم آیا۔ شریعت عام ہے اور طریقت خاص ہے۔ یہ علم انہی بندوں کو ملتا ہے جن بندوں پر خدا مہربان ہونا چاہتا ہے، جس پر اپنی رحم کی کرم کی نگاہیں کرنا چاہتا ہے، جس کو اپنے رحمت کے آغوش میں لینا چاہتا ہے، اس کی کوئی علم ملتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے، میرا تو تصور یہاں وہی آتے جس کو خواجہ بلاتے، دوست بلاتے۔ قسم خدا کی آپ لوگ خوش نصیب ہے، یہ لنگر نہیں وہ تاثرات ہے۔ آج 10 سال ہو گئے، اچھا رزلٹ مل رہا، ایک کھانے والے کو فیض ہے، بورڈ بھی لکھے گئے، بیمار کھائے گا شفاعت ہوگا، بے روزگار کھائے گا روزی سے لگ گئے، سب کچھ لکھا گیا ہے، اور فضل ربی ہو رہا ہے، غوث الورا کا کرم ہو رہا ہے، خواجہ کا کرم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو بیعت کا جو مسئلہ ہے، بیعت کے معنی ایڈمیشن ہے، بیعت کے معنی سپرد ہونا، بیعت کے معنی حوالے ہونا۔ خدا شناسی کے علم کے لیے کسی کا ہونا پڑے گا، کسی بندے کا بندہ بن کر بندگی سیکھیے میں نے، ایسا سمجھنے نہیں آ سکتا، کوئی سمجھائے تو سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ علم عرفان کی تعلیمات سینہ بسینہ تعلیمات ہے، یہ خاص تعلیمات ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھایا جاتی ہے، سلسلہ بہ سلسلہ میرے پیر و مرشد تک آئی، ان سے مجھ تک آئی، اور مجھ تک آپ تک پہنچیں گی۔ یعنی کہنے کا میرا مقصد ہے، وہ ہمارا مالک کی حقیقی ہے، کیا ہم پر فرض نہیں کہ اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو اپنا بنانا، پھر جانا۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ دیکھو نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اور اسی عبادت میں کھڑے ہو کر کیا التجا کرے، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صبح کی نماز، ظہر، مغرب، عشاء، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سوچو، غور فکر کرنے کی بات ہے، اہل سمجھدار کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آیت پڑھے جا رہے ہیں، مگر اس کا مطلب کیا، مقصد کیا، مفہوم کیا، معنی کیا، اس کے پر کوئی غور فکر نہیں کر رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، بارگاہ رب العزت کے دربار میں التجا کر رہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اہل سمجھدار کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، چل رہے سے کون سا راستہ؟ دیکھو نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اسی عبادت میں التجا کرے، دعا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ کون سا سیدھا راستہ، وہ کون سا صراط المستقیم کا راستہ ہے؟ وہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس پروردگار عالم کی تم عبادت کر رہے ہو، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے۔ جاننا، پہچاننا، پانا، پا گئے تو صراط المستقیم پورا، نہیں تو گمراہ۔ تو ہمارے سلسلے میں خدا شناسی کی تعلیمات آئی، خدا کو جاننے کی، خدا کو پہچاننے کی، اور خدا کو اپنا بنانے کی۔